بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جموں کشمیر اور جموں کشمیر کے لوگوں کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ بلا شبہ تحریک آزادی کشمیر کی ایک توانا آواز، سمبل آف ریزسٹنس یعنی جدوجہد کا ایک نشان، جدوجہد کا ایک باب اپنے اختتام کو پہنچا۔ میں بات کر رہا ہوں سید علی گیلانی کی۔ سید علی گیلانی 29 ستمبر 1929 کو بارہمولہ ڈسٹرکٹ کے ایک علاقے سوپور میں پیدا ہوئے۔ سوپور میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ لاہور گئے، لاہور اورینٹل کالج میں ایڈمیشن لیا اور 1940s میں اسلامک تھیولوجی میں اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد کشمیر لوٹے۔ جب وہ اورینٹل کالج میں تھے تو وہاں پر وہ جماعت اسلامی کے بانی سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے اور ڈاکٹر علامہ اقبال کی شاعری سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ اسلامک تھیولوجی کے علاوہ وہ فارسی اور اسلامی فقہ کا علم بھی رکھتے تھے۔ 1949 میں ایک گورنمنٹ اسکول کے اندر ایز اے ٹیچر جاب کا آغاز کیا۔ وہیں پہ ان کی ملاقات مولانا سعد الدین سے ہوئی۔ مولانا سعد الدین جموں کشمیر جماعت اسلامی کے پہلے سربراہ تھے۔ 1952 میں اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز جماعت اسلامی سے کیا اور 1953 میں جماعت اسلامی کے رکن بن گئے۔ 1959 میں تحریک آزادی کشمیر کو وقت دینے کے لیے اور جماعت اسلامی کو وقت دینے کے لیے گورنمنٹ جاب سے استعفیٰ دے دیا۔ 1962 میں پہلی مرتبہ انہیں کشمیر کے لیے آواز اٹھانے پر، آزادی کشمیر کے لیے آواز اٹھانے پر قید کیا گیا اور 13 ماہ تک قید میں رکھا گیا۔ 1964 میں وہ جماعت اسلامی جموں کشمیر کے جنرل سیکرٹری بن گئے۔ یہ صرف ان کی جماعت اسلامی کے ساتھ کمٹمنٹ اور ان کی قائدانہ صلاحیتوں کی بنیاد پر ہی اتنے جلدی ممکن ہو سکا۔ 1965 میں جب ایک طرف انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں جنگ جاری تھی تو دوسری طرف سید علی گیلانی کو ایک مرتبہ پھر گرفتار کر دیا گیا، قید کر دیا گیا اور 22 ماہ تک انہیں قید میں رکھا گیا۔ 1972 میں جماعت اسلامی کے مینڈیٹ پر سوپور سے الیکشن لڑے اور الیکشن جیت گئے۔ 1977 میں دوبارہ الیکشنز ہوئے تو پھر دوبارہ سے جیت گئے۔ 1983 کے الیکشنز میں دھاندلی کر کے سید علی گیلانی کو ہرا دیا گیا۔ 1987 کے الیکشن کشمیر کی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ ان الیکشنز میں مبینہ طور پہ دھاندلی کی گئی تھی اور اس دھاندلی سے بچنے کے لیے جتنی بھی مسلم جماعتیں تھیں انہوں نے MUN کی بنیاد رکھی تھی، یعنی مسلم یونائٹڈ فرنٹ کی بنیاد رکھی تھی، اور اس مسلم یونائٹڈ فرنٹ کے ہوتے ہوئے بھی سید علی گیلانی سمیت صرف 3 ہی امیدوار کامیاب ہو سکے تھے سیٹ نکالنے میں۔ تو مبینہ طور پہ دھاندلی کی گئی تھی اور سید علی گیلانی کے ووٹ کو 2 سے 3 مرتبہ کاؤنٹ کیا گیا تھا، لیکن پھر بھی سید علی گیلانی کے ووٹ زیادہ نکل آئے تھے اور وہ سیٹ نکالنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ 1987 میں اس ساری سچویشن کو دیکھ کے وہاں کے جو نوجوان تھے وہ بے چین ہو چکے تھے اور جو لیڈرز تھے ان میں بھی مایوسی اور بے چینی کی کیفیت تھی۔ اس کیفیت میں مسلح جدوجہد کا آغاز ہوا۔ 1989 میں مسلح جدوجہد جو تھی وہ تیز ہو چکی تھی اور 1989 میں سید علی گیلانی کو 3 امیدوار جو جیتے تھے ان سمیت گرفتار کر دیا گیا اور 1992 میں جب مسلح جدوجہد تھوڑی کم ہوئی، اس پر قابو پایا گیا تو سید علی گیلانی کو رہا کیا گیا۔ 1993 میں سید علی گیلانی نے کشمیر کی آزادی کی تحریک کو مزید مؤثر بنانے کے لیے حکومت کے خلاف جتنی بھی مذہبی، سیاسی، سماجی جتنی بھی جماعتیں تھیں ان کو اکٹھا کیا۔ ان کو اکٹھا کرنے کے بعد آل پارٹیز حریت کانفرنس کی بنیاد رکھی۔ اس کے اندر کشمیر کی خود مختاری کا نظریہ رکھنے والی جماعتیں بھی موجود تھیں، پاکستان کے ساتھ الحاق کا نظریہ رکھنے والی جماعتیں بھی موجود تھیں، مختلف سیاسی اور سماجی مذہبی نظریہ رکھنے والی جماعتیں اس کے اندر موجود تھیں، لیکن ان سب کو ایک ہی نقطے پہ جمع کیا گیا تھا کہ انڈیا سے اس چیز کو ڈکلیئر کرایا جائے سب سے پہلے کہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے۔ 1993 میں جو آل پارٹیز حریت کانفرنس بنائی گئی تھی، 2002 کے جب الیکشنز ہوئے تو اس میں مسلم کانفرنس کی شکست اور کانگریس جب جیت گئی تو سید علی گیلانی نے آل پارٹیز حریت کانفرنس کے اندر موجود کچھ جماعتوں پر الزام لگایا کہ انہوں نے بھارتی نواز امیدواروں کی خفیہ طور پر سپورٹ کی ہے، جس کے نتیجے میں آل پارٹیز حریت کانفرنس میں دراڑ پڑ گئی اور تقسیم ہو گئی، اور تقسیم ہونے کے بعد جو جماعتیں سید علی گیلانی کے ساتھ آئیں ان کو ملا کر آل پارٹیز حریت کانفرنس گیلانی گروپ کی تشکیل دی گئی۔ 2004 میں سید علی گیلانی نے جماعت اسلامی سے اختلاف کی بنیاد پر اپنے تا حیات ساتھی اشرف سرائی کے ساتھ مل کر تحریک حریت کی بنیاد رکھی، جس کے بنیادی طور پہ 3 مقاصد تھے۔ نمبر 1، اسلام بطور رہنما، ہندوستان سے آزادی، اور اس کے علاوہ اتحاد عالم اسلام۔ سید علی گیلانی اتحاد عالم اسلام کے بہت بڑے داعی رہے ہیں، وہ رابطہ عالم اسلام کے رکن رہے۔ اس سے پہلے سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس کے رکن رہے تھے۔ وہ پہلے کشمیری حریت رہنما ہیں۔
کہ جو رابطہ عالم اسلام کے رکن رہے ہیں۔ 2004 کے بعد 2006 میں جب مشرف نے 4 نکاتی فارمولہ پیش کیا تو اس کو یکسر سید علی گیلانی نے مسترد کیا۔ سید علی گیلانی نے واضح طور پہ سامنے آ کر ڈٹ کر اس بات کا مقابلہ کیا اور اس بات کو مسترد کیا جو تقسیم کا فارمولہ پرویز مشرف لے کر آئے تھے، اور تب تمام جتنے بھی لیڈرز تھے کشمیری لیڈرز وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، اور سید علی گیلانی وہ واحد لیڈر تھے کہ جو اس فارمولے کے منصوبے کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی۔ اس کے بعد تمام کشمیری سمجھ چکے تھے کہ سید علی گیلانی ہی وہ لیڈر ہیں، وہ واحد لیڈر ہیں کہ جب کشمیریوں کی حق کی بات آتی ہے وہ پاکستان کے خلاف بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور انڈیا کے خلاف بھی جب کشمیریوں کے حق کی بات آتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ تمام باتیں تھیں جو سید علی گیلانی کو باقی لیڈرز کے مقابلے میں منفرد بناتی تھی۔ سید علی گیلانی صرف کشمیریوں کی زبان بولتے تھے، وہ صرف وہ بات کرتے تھے جو کشمیریوں کی خواہش ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے سید علی گیلانی کی مقبولیت کا گراف عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا۔ ڈاکٹر شفیع اپنی کتاب سید علی گیلانی ایک تحریک کے اندر لکھتے ہیں کہ سید علی گیلانی کا غیر واضح قد ان بلندیوں تک پہنچ گیا تھا کہ سید علی گیلانی کی ایک آواز پوری وادی کو بند کرنے کے لیے کافی تھی، اور سید علی گیلانی نے خود یہ کہا تھا کہ جب سید علی گیلانی مر جائے گا تو ہر گھر سے سید علی گیلانی نکلے گا۔ گیلانی کے قتل ہو جانے کے بعد یہاں کا ایک ایک جوان گیلانی بنے گا انشاءاللہ، اور وہ ہندوستان کے اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک یہاں ہندوستان کا ایک بھی فوجی اس مقدس سرزمین سے پاک نہیں ہو جائے گا اور باہر نہیں ہو جائے گا۔ آپ ان کو دلی والوں تک پیغام پہنچا دیجیے، میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں، آپ کی گرفتاری کی کوئی بات نہیں، کیونکہ انہوں نے نوجوانوں کی نظریاتی بنیادوں پر تربیت کر رکھی ہے، اور دیکھنا اب یہ ہے کہ سید علی گیلانی کا جو مشن ہے اس کو نوجوان تحریک آزادی کشمیر کے لیے کس طرح سے لے کے چلتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سید علی گیلانی کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔